رات کا سناٹا تھا اور ستاروں نے آسمان کو جگمگا رکھا تھا۔ ایک 11 سالہ لڑکا یوسف اپنے بستر پر لیٹا خوابوں کی دنیا میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 11 ستارے چمک رہے تھے، سورج اور چاند اس کے سامنے جھک رہے تھے۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک ایسی پیشن گوئی جو تاریخ کے دہارے کو بدلنے والی تھی۔ یوسف بن یعقوب ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا، جہاں اس کا خاندان اپنی سادگی اور ایمانداری کے لیے جانا جاتا۔ یوسف کے والد نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جن کی زندگی تقویٰ اور صبر سے بھری ہوئی تھی۔ یوسف کے 11 بھائی تھے، لیکن یوسف اپنی خوبصورتی، ذہانت اور پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے سب سے الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نور تھا اور اس کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہتا، لیکن اس کی یہ خوبیاں اس کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکانے لگی۔ یوسف نے اپنا خواب اپنے والد کو سنایا۔ ابا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 11 ستاروں، سورج اور چاند کو میں نے دیکھا اور وہ سب میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ اس کی آواز میں حیرت اور معصومیت تھی۔ نبی یعقوب نے اپنے بیٹے کی بات غور سے سنی۔ ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن ان کی آنکھوں میں فکر کی لکیریں نمایاں ہوئیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہے، لیکن اسے اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور حسد شیطان کا ہتھیار ہے۔ یوسف نے سر ہلایا، لیکن اس کے دل میں خواب کی تعبیر جاننے کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ یوسف کے بھائیوں کو اس کی قربت اپنے والد سے کبھی پسند نہ تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ نبی یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسے زیادہ وقت دیتے ہیں۔ ایک دن جب یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اس نے اپنے خواب کا ذکر چھوڑ دیا، لیکن اس کی معصوم باتوں سے بھائیوں کو شک ہوا کہ یوسف کوئی راز چھپا رہا ہے۔ ان کا حسد بڑھتا گیا اور انہوں نے خطرناک منصوبہ بنایا۔ ہم یوسف کو کیوں نہ ہٹائیں؟ ایک بھائی نے کہا، اس کے بغیر ابا کی توجہ ہم پر ہوگی۔ دوسرے نے کہا، ہم اسے قتل کر دیں۔ لیکن سب سے بڑے بھائی نے روکا، نہیں، قتل گناہ ہے، ہم اسے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا اور ہمارے ہاتھ صاف رہیں گے۔ یہ منصوبہ بنتے ہی انہوں نے عمل شروع کیا۔ ایک دن جب نبی یعقوب گاؤں سے باہر تھے، بھائیوں نے یوسف کو جنگل کی طرف لے جانے کا بہانہ بنایا۔ چلو یوسف، ہم کھیلتے ہیں، انہوں نے کہا۔ یوسف جو اپنے بھائیوں پر بھروسہ کرتا تھا، خوشی خوشی ساتھ چل پڑا۔ لیکن جب وہ ایک ویران کنویں کے قریب پہنچے، بھائیوں نے اسے دھوکے سے کنویں میں دھکیل دیا۔ یوسف کے منہ سے ایک چیخ نکلی، لیکن پتھر کی دیواریں اس کی آواز نگل گئیں۔ ابا سے کہیں گے کہ جنگلی جانور نے یوسف کو کھا لیا، ایک بھائی نے کہا۔ انہوں نے یوسف کا کرتا پھاڑا، اس پر جانور کا خون لگایا اور گھر واپس چلے گئے۔ نبی یعقوب کے سامنے یہ جھوٹ پیش کیا گیا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رونے لگے اور کہا، نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اسے محفوظ رکھے گا۔ ادھر کنویں میں یوسف اکیلا تھا، اندھیرا اسے گھیرے ہوئے تھا اور سردی اس کے جسم کو کانپ رہی تھی، لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ، تو میرا حامی ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال۔ اس کی دعا بھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ قافلے کی آواز سنائی دی۔ یہ مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو یوسف کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ تو ایک لڑکا ہے، قافلے کے سربراہ نے کہا۔ انہوں نے یوسف کو کنویں سے نکالا اور اسے غلام کے طور پر مصر کے بازار میں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوسف خاموش رہا۔ اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ تھا کہ یہ سب اس کے خواب کی تعبیر کی طرف ایک قدم ہے۔ مصر کے بازار میں یوسف کو ایک بڑے عہدیدار عزیز مصر نے خرید لیا۔ عزیز مصر ایک نیک دل آدمی تھا
اور اس نے یوسف کو اپنے گھر میں بیٹے کی طرح رکھا۔ یوسف کی ذہانت اور ایمانداری نے عزیز کے گھر رونق بخش دی۔ وہ ہر کام میں مہارت دکھاتا اور اس کی موجودگی اس کے گھر میں برکت آئی۔ لیکن شیطان کبھی خاموش نہیں بیٹھتا۔ عزیز کی بیوی زلیخا یوسف کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی اور اسے غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کی۔ یوسف نے صاف انکار کر دیا، اے اللہ، میں تیرے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اس کی پاک دامنی نے زلیخا کو غصہ دلایا اور اس نے یوسف پر الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے یوسف نے ایک بار پھر اپنا سر اللہ کے سامنے جھکایا، اے رب، جیل کی تنہائی میرے لیے اس گناہ سے بہتر ہے جو وہ مجھ سے مانگ رہی تھی۔ جیل میں یوسف نے اپنی حکمت اور خوابوں کی تعبیر کا ہنر دکھایا۔ اس نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی جو بالکل درست ثابت ہوئی۔ ایک قیدی جو بادشاہ کے دربار میں کام کرتا تھا آزاد ہوا اور اس نے یوسف کی بات کو یاد رکھا۔ کچھ عرصے بعد جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں، 7 سبز خوشے اور 7 خشک خوشے۔ تو اس قیدی نے یوسف کا ذکر کیا۔ یوسف کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ اس نے خواب کی تعبیر بتائی، 7 سال تک مصر میں خوشحالی ہوگی، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ آپ کو ابھی سے غلہ ذخیرہ کرنا چاہیے۔ بادشاہ یوسف کی حکمت سے متاثر ہوا اور اسے مصر کا خزانچی مقرر کر دیا۔ یوسف نے اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے نبھایا اور مصر کو قحط سے بچانے کے لیے حکمت عملی بنائی۔ ادھر قحط کی وجہ سے یوسف کے بھائی مصر میں غلہ لینے آئے۔ وہ یوسف کو نہیں پہچان سکے، لیکن یوسف نے انہیں فوراً پہچان لیا۔ اس نے ان سے اپنی شناخت چھپائی اور ان کی آزمائش لی۔ آخرکار جب اسے دیکھا کہ اس کے بھائیوں کے دل بدل چکے ہیں اور وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، تو اس نے اپنی شخصیت، اپنی شناخت ظاہر کی۔ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی۔ اللہ نے مجھے عزت دی اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یوسف نے اپنے والد نبی یعقوب اور پورے خاندان کو مصر بلایا۔ جب وہ سب ملے تو نبی یعقوب، ان کی بیوی اور 11 بھائیوں نے یوسف کے سامنے عزت سے سر جھکایا۔ اس لمحے یوسف کا بچپن کا خواب سچ ہو گیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند اس کے سامنے جھک رہے تھے۔ یوسف کی کہانی صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ اس نے کنویں کی تنہائی، غلامی کی ذلت اور جیل کی سلاخوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹا۔ اس کا خواب جو ایک چھوٹے سے لڑکے کی راتوں میں آیا کرتا تھا، اللہ کی حکمت سے پوری قوم کی نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ پر بھروسہ اور صبر ہر مشکل سے نجات دیتا ہے۔ جو اپنے ایمان پر قائم رکھتا ہے، اللہ اسے عزت اور کامیابی سے نوازتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب سچ ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی اور آپ ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں، تو ہمارے چینل اسلامی کہانیاں کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کہانی کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر نیکی اور ایمان کا پیغام پھیلائیں۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے، آمین۔